मीडिया की ये वुसअत नहीं थी, ये तारुफ नहीं था, हम उससे इतने आगाह नहीं थे, और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ये अभी डॉन नहीं हुई थी। और जिस रफ्तार से आज इंफॉर्मेशन फैलती है, पहुंचती है, और हमें रिएक्ट करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ये पहले नहीं हुआ करता था। हम अपने टाइम से रिस्पॉन्ड किया करते थे, बट दैट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल। हमारे 117 मिशन हैं, 88 मुल्कों में आप फैले हुए हैं, 490 ऑफिसर्स हैं जो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और जिस डायस्पोरा से आप इंगेज करते हैं वो 9.6 मिलियन के करीब है, ऑलमोस्ट 10 मिलियन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फैलाव कितना है और आपसे तवक्कुआत क्या हैं। The question is, how can I, or as a matter of fact, the Foreign Secretary, reach you? हम accessible किस तरह हो सकते हैं और हम आपसे connect किस तरह कर सकते हैं? मुझे याद है जब पहली आज से एक दहाई पहले जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, बहुत से ऑफिसर थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, लेकिन बहुत से ऑफिसर्स ऐसे थे जिनको ना मैं कभी मिला था, ना मेरा तारुफ हुआ था, ना मैंने उनका चेहरा देखा था, ना मुझे उनकी कारकर्दगी का एहसास था कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, किस किस्म की उनकी कारकर्दगी है, बिकॉज आई वाज नेवर इन टच विद देम। इवन इफ आई वांटेड टू बी इन टच विद देम, आई कुड नॉट बी इन टच विद देम। दे वर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड and there was no way I could connect with them. But today, with technology, with digitalization, this has become possible. और अब मैं समझता हूँ कि आप से राबता कदरे आसान हो गया है और नई टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन कर दिया है। फिर ज़राए तब्दील हो गए हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी के इजहार के ज़राए मुख्तलिफ हो गए हैं। पहले कहाँ ट्विटर हुआ करता था, अब स्टेट डिपार्टमेंट वाले मुझे कहते थे कि हम तैयार रहते हैं कि अभी कोई ट्वीट आया सदर ट्रंप की तरफ से और हमें रिएक्ट करना पड़ेगा, और कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये एक नई चीज़ है जिससे हमें डील करना पड़ता है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो अब ट्वीट बहुत बाकायदगी से करते हैं, और कुछ मैंने भी शुरू कर दी है। फेसबुक, अब आप देखें कि हम फेसबुक से हम कनेक्टेड हैं, और माशाल्लाह कोई 70 से ज़्यादा मिशंस, माय लास्ट इंफॉर्मेशन वाज कि उनको ब्लू टिक भी हमने करवा दिया था। एंड जो कल की मैंने और फॉरेन सेक्रेटरी ने मिलके जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेसर किया था, तो इट वाज बीइंग स्ट्रीम्ड लाइव टू 70 मिशंस। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है जो पहले मुमकिन नहीं था। इंस्टाग्राम, ये सब वो टूल्स हैं जो पहले हमें दस्तयाब न थे, और आज हम इनसे आरास्ता भी हैं और इनसे मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। मैं आपकी तो नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल अनपढ़ था एज़ फार एज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है, सोशल मीडिया का ताल्लुक़ है, द पावर ऑफ सोशल मीडिया। मैं बिल्कुल इसकी वुसअत, इसकी अहमियत से बिल्कुल ना वाकिफ़ था। राइट अप टू 2014, 2014 में मुझे एक्सपोजर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ, और मुझे एहसास हुआ कि ये इसकी अहमियत क्या है, और उस अहमियत को जांचते हुए फिर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और उस ट्रांजिशन में आया। आई एम अ डिफरेंट जनरेशन, माय सन इज मोर सेवी देन आई एम ऑन दीज थिंग्स। लेकिन कोविड-19 ने जहाँ
دنیا کو ہلا دیا ہے، گورننس کے انداز کو بھی وہ تبدیل کر رہا ہے اور کر جائے گا. یہ جو گلوبل پینڈیمک ہے یہ اپنے اثرات یقیناً چھوڑ کے جائے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ تبدیل ہوں گی اس کے اختتام پر. اب one thing that I think this pandemic will do in my view is کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو رفتار تھی اس کو یقیناً ایکسیلریٹ کر دے گا. دس از مائی ویو. اور جو ہماری ہچکچاہٹ تھی وہ دور ہو جائے گی، بیکاز مجبوراً سوشل ڈسٹینسنگ ہو چکی ہے، ہم اس طرح سے مل نہیں پاتے. اب آپ دیکھیں اس وقت فارن آفس کی جو اٹینڈنس ہے فار ریزنز ٹو پروٹیکٹ آفیسرز ہم نے تھن آؤٹ کر دی ہے. لوگ گھروں سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایز ریکوائرڈ ایڈیشنل سیکرٹریز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حسب ضرورت کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کیسے روٹیٹ کرنا ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں بیکاز آف دس نیو چیلنج. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری کیبنٹ میٹنگز جو ہیں اور ہماری جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز ہیں اس میں ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہوں گے. اینڈ وی ول بی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ٹو دی پروونسز، ٹو دی چیف منسٹرز، اور ہم اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوں گے جس انداز میں آج ہم کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ اینڈ دے ول continue to change. But in the Foreign Office, we were of the view and we are of the view کہ ہمیں اس دفتر کو پیپرلیس کرنا ہے. ہم نے اس کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا ہے، اور ہم نے فارن آفس کو نہ صرف پیپرلیس کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز بھی کرنا ہے. میری رائے میں اس کووڈ-19 کے بعد نہ صرف ایتھکس بلکہ ورک کلچر جو ہے اس میں بھی آپ کو نمایاں تبدیلی دکھائی دے گی. اینڈ وی کین آل یوز دس ماڈرن ٹیکنالوجی ان آور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائفس. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، تو اس کرائسس میں تبدیلی بھی آتی ہے، اور وہ کرائسس جو ہے وہ انوویشن کو جنم دیتا ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر اسی دفتر کو لیجئے، جب کووڈ-19 کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اسٹرینڈڈ پاکستانیز کا دباؤ ہم پر پڑا، تو ہمیں مجبوراً سوچنا پڑا کہ ہم کس طرح رسپونڈ کریں افیکٹو طریقے سے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں کرائسس مینجمنٹ سینٹر کا اجرا کیا، جو کہ 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہے، راؤنڈ دا کلاک. انفارمیشن دے بھی رہا ہے، انفارمیشن لے بھی رہا ہے. یہ میرے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہیں معظم، یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی میٹنگز یہ مختلف منسٹریز سے کر رہے ہیں جسٹ ٹو برنگ دی اسٹینڈرڈ پاکستانیز بیک. کتنا بڑا چیلنج ہے، جس سے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہیں. اینڈ دا نمبرز ول کیپ گروئنگ ایز ٹائم پاسز بائی. تو ہم نے انوویٹ کیا اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، اینڈ modern technology enabled us to do so. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، ہم نے ابھی ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام کالڈ احساس اس کو لانچ کیا ہے. اینڈ دس پروگرام از بینگ کنڈکٹیڈ ڈیجیٹلی، اور ڈیجیٹل کنیکشن کے ذریعے ہم 144 ارب 12 ملین ہاؤس ہولڈس کو، دا پورسٹ آف دا پور، ان تک
ایک شفاف طریقے سے ہم پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس سے مبرہ ہو کر اگلے 3 ہفتوں میں اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. Was that possible? Without this digital technology یہ ممکن نہ تھا، لیکن آج ممکن ہو رہا ہے، اور لوگوں کا اعتماد اس کی ٹرانسپیرنسی پر اور اس کی شفافیت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈیل کرتے ہیں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ 9.6 ملین ہے ہماری ڈائسپورا، اور ان کی ایک بہت درینہ خواہش ہے کہ ان کو ووٹ کا اختیار دیا جائے. اب وہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میری رائے میں یہ ممکن کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے ایسا کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کی، تھرو دس ٹول وہ کتنی کنیکٹڈ فیل کرے گی، کتنی امپاورڈ فیل کرے گی. وہ طبقہ، وہ پاکستانی طبقہ جو آج ہمارے ملک کو اپنی ریمیٹنسز کے ذریعے چلا رہا ہے، آج جو ان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے کچھ زیادہ ہی ہیں، کم نہیں. تو وہ طبقہ وہ اس کو احساس شمولیت ملے گا، اور کیسے ملے گا؟ تھرو دس نیو ٹیکنالوجی. اور انشاءاللہ اس کو ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ تھرو ریفارمز ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں. چنانچہ آج I am launching this digital app called FM Direct. اور اس وقت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ I am connected to 62 countries, 65 missions in different continents, different time zones. That was not possible without digitalization. اور یہ آج ممکن ہے، ہوا ہے. And I invited specially Chairman Nadra to be here with us. I wanted to thank you, sir, for your help in making this possible. Without your contribution, without your help, this would not have happened. So the Foreign Office acknowledges your contribution and thanks you for that. یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جہاں میں چیئرمین نادرا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں 2 اور لوگوں کو مینشن کرنا چاہوں گا. میں جو میرے ڈائریکٹر ہیں فورن منسٹرز آفس کے، مصطفیٰ ربانی، آپ کو اور آپ کی سروسز کو اکنالج کرنا چاہوں گا. اور اس وقت تشریف فرما نہیں ہے توصیف عباسی، جنہوں نے نادرا کی زندگی حرام کی تھی ٹو میک دس ایپ ریالٹی. ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے. میں ان کو بھی ان کی ایبسنس میں اکنالج بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی کرنا چاہوں گا. Now what is this FM Direct? What it isn't, let me spell it out. What it isn't. یہ ایپ پرسنل ایشوز اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ایپ فیورز سیکھ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ایپ شکایتوں کے انبار لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ بیک بائٹنگ ایپ نہیں ہے. یہ چغلی کی ایپ نہیں ہے. یہ ہمیں ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا اس کا آبجیکٹو میری نظر میں اور جس اسپرٹ سے میں یہ ایپ انٹروڈیوس آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے، دس از فار فریش آئیڈیاز، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور کووڈ-19 کے بعد کی جو دنیا سامنے آئے گی، ہو سکتا ہے we might be entering a new era. I cannot predict the future
You can't predict the future because there's so much unknown and uncertain at the moment. So we really do not know how things unfold in the weeks and months ahead. لیکن تبدیلی یقیناً مجھے دکھائی دے رہی ہے. On top of that, in my view, it provides an opportunity, particularly to younger officers, to stand out and be recognized. Recognition کیسے؟ اپنی انٹلیکٹ کے بل بوتے پر، اپنی کمپٹنس کے بل بوتے پر لوگ نمایاں ہوں گے، چہرے نمایاں ہوں گے، ان کی کارکردگی نمایاں ہوگی. اور آج ہمیں جب ہم جانچتے ہیں، جب آپ کے سینئرز جانچتے ہیں، آپ کی ACRs لکھتے ہیں، آپ کی پوسٹنگ کا پلان بنتا ہے، تو ہم کس انداز میں جانچتے ہیں؟ I think here there is a new tool to monitor, to assess and evaluate people کہ کون کتنے لوگوں کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، مل ہی نہیں سکتے، تو کیسے کریں گے آپ؟ But here is an opportunity to get to know people and to see who is performing how. اب ہم نے کچھ چیزیں کی. میں نے دفتر خارجہ میں since I took over اب تقریباً 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں، جس سے کہ کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے اس دفتر کی کارکردگی کو بہتر کریں، اور الحمدللہ اس میں بہت بہتری آئی ہے اور اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ خوشی ہوگی سن کر کہ کیبنٹ میں وزیر اعظم نے خود اور کیبنٹ نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ فورن آفس کی کارکردگی کو سراہا ہے. اور آج میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مکس کرتا ہوں، تبادلہ خیال ہوتا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری سول سروس میں اگر کوئی سروس سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے تو وہ آپ کی فورن سروس ہے. اور مجھے آپ پر، آپ سب پر، اس ساری ٹیم پر بے حد فخر ہے، اور میں اس کو آپ کی قابلیت کو میں اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں، اور آپ کو اس کو سراہتا بھی ہوں، اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی تلاش کی طرف چلتے رہیں. So I decided to have a Foreign Ministers Advisory Council. What was the need for this council? کیا ہمارے پاس اچھے آفیسرز کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ہمارے آفیسرز نالجبل نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، نالجبل ہیں. ان کی گرومنگ زبردست ہوئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. تو پھر ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے میں نے محسوس کی کہ there is no shortcut to experience. اور ہمیں اپنے ان منجھے ہوئے سفارتکاروں سے بھی انپٹ لینا چاہیے جو ہمیں دستیاب ہیں اور ہم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں. We don't pay them. They come, وہ گریٹس آ کے اپنا وقت دیتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنے تجربات سے بتاتے ہیں کہ ہاں جب میں تھا تو ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، ہم نے اس کو اس طرح ڈیل کیا تھا. سو وی لرن فرام دیئر ایکسپیرئنس. اس کے ساتھ ساتھ دیر از اے تھنگ کالڈ انسٹیٹیوشنل میموری، اور وہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے ہمیں دستیاب ہوتی ہے، اور صرف اس میں ہمارے اس پہ کم از کم تو کتنے 5-6 ریٹائرڈ فورن سیکرٹریز اف ناٹ مور اس میں فورن سیکرٹریز ہیں. مجھے کئیوں کے ساتھ تو شرف رہا ہے کام کرنے کا. تہمینہ از دیر، سلمان بشیر صاحب از دیر، اپنا یہ جیلانی صاحب وہاں ہیں، صادق ہیں وہاں. ان سب نے میرے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے اور اب پھر انہوں نے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے، قاضی صاحب ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت نمایاں سفارتکار ہیں، اور ہم ان سے جب بھی کوئی کرائسس کی صورتحال آئی، جب
फरवरी 2019 में हम पे जारियत हुई तो फिर हमने उनसे हमने राब्ता किया, उनसे आगाही हासिल की और हम मुसलसल करते रहते हैं। और उनके साथ साथ मैंने कुछ एकेडेमिया से लोग भी उसमें शामिल किए हैं। वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि फॉरेन ऑफिस की तो अपनी सोच है, लेकिन हमें चाहिए कि बाहर की दुनिया हमें किस निगाह से देखती है, वो हमारे बारे में उनके तासुरात क्या हैं, हमारे इल्म में ये भी होना चाहिए और उन्हें भी इनकॉर्पोरेट हमने किया। एक और चीज़ जिसका हमने आगाज़ किया उसको मैंने नाम दिया है कॉफ़ी मॉर्निंग्स विद द फॉरेन मिनिस्टर। और हम मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को दावत देते हैं, वो आते हैं। ये हमारी जो लाइब्रेरी है, वी मीट ओवर देयर, वी डिस्कस इश्यूज़। हम एक टॉपिक ले लेते हैं, उस पर तबादला ख्याल करते हैं और एक इन एन इनफॉर्मल सेटिंग, इन अ फ्रेंडली सेटिंग हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और हम उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉरेन ऑफिस के इमेज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और फॉरेन ऑफिस के बारे में उनकी राय क्या है उस इनपुट को समझने की कोशिश भी करते हैं। और इसी जज्बे से आगे बढ़ते हुए आपके इल्म में है कि हमने यहाँ फॉरेन ऑफिस की जो वेबसाइट है उसको एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। एक ऐसी वेबसाइट आपके सामने पेश की है जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, एक्सेसिबल हो और इंफॉर्मेटिव हो, ताकि हम इसको और इन इक़दामात को पब्लिक डिप्लोमेसी का ज़रिया बनाएं। और आज हमें शायद पब्लिक डिप्लोमेसी की अहमियत का शायद वो अंदाज़ा नहीं है जो हमें होना चाहिए। ये मेरा तासुर है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा तासुर ये है कि अभी भी जो पब्लिक डिप्लोमेसी है उसके बारे में, जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसके बारे में पाकिस्तान में उसकी अभी तक उसकी वो सूझबूझ और हमने उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया अपने मैसेज को, अपने इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जिस तरह हमें करना चाहिए था। फिर हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटीज़ हैं, सेनेट की है, नेशनल असेंबली की है, और वो लोग हैं जो असेंबली में फॉरेन पॉलिसी पे राय रखते हैं, इजहार करते हैं, तनकीद करते हैं। तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है इसी कमरे में। मैं उनको गाए बगाए वहाँ पहले बुलाते थे, मैंने कहा यहाँ आइए, ये दफ्तर आपका है, और उनको मैं दावत देता हूँ और उनके मैं ख्यालात सुनता हूँ। और उसका मकसद ये है कि उनसे इनपुट भी लिया जाए। और मेरी ये ईमानदाराना राय है कि फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बाय पार्टिजन अप्रोच ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के जो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चिप, और फिर इसके जो असरात होते हैं दूरस्थ होते हैं। तो ये नहीं, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, उनकी मियाद तो एक कलील मुद्दत की होती है, हमारे सिस्टम में 5 साल की है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का तो इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर इसमें एक बाय पार्टिजन कंसेंसस हो और इन कमिटीज़ में अपोजिशन के लोग भी होते हैं, सरकार के लोग भी होते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। और मैंने देखा है कि जितना हमने इंटरेक्शन बढ़ाया है उससे असेंबली में, जॉइंट रेजोल्यूशंस में हमें फ़ायदा हुआ है, कश्मीर के सिलसिले में और इश्यूज़ पे हमें फ़ायदा हुआ है। और फिर वी आर अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को तस्लीम करती है, और करना भी चाहिए। तो पार्लियामेंटेरियंस को एहतराम देना, उनकी राय को वज़न देना, वो हमारे यहाँ माजी में इतना फैशनेबल नहीं रहा, पर अपने जहनों को और अपने मिजाज को बदलना होगा और उनके इनपुट को हमें अहमियत देनी होगी। इसके साथ साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और ये हमारी एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, वो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दिस इज़ लाइक मतलब है कि ये बड़ा नाजुक सा सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सी जो हमारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं वो एट टाइम्स दे फील कि हम इंट्रूड कर रहे हैं। इंट्रूजन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारी नीयत नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। फैसिलिटेशन, पार्टनरशिप
ہمارا آبجیکٹو تھا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ فارن پالیسی جو ہے اٹ کی ناٹ بی ڈائیورسڈ فرام انٹرنل پالیسی. ایک کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے، ون امپیکٹس دی ادر، یہ لازم اور ملزوم ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک افیکٹو فارن پالیسی ممکن ہی نہیں ہے جب آپ کے ہاں اکنامک انسٹیبلٹی ہو، جب آپ کے ہاتھ میں کشکول ہو. تو کس طرح آپ ایک افیکٹو فارن پالیسی جو ہے وہ آپ اس کو نمایاں کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو دنیا میں آپ یو کین سیل دیٹ. تو اس لیے میری رائے میں یہ اکنامک ڈپلومسی کا، اور اب جیسے جیسے دنیا کے جو کمرشل انٹرسٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور تعلقات کمرشل انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں، تو ہمیں فارن آفس کو اکنامک ڈپلومسی کو اہمیت دینی ہوگی. اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے یہاں ود دی منسٹری آف کامرس ہم نے ایک مشترکہ کوشش کی، اور دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہسٹورک نوعیت کو چھو گیا ہے، ہم نے انگیج افریقہ، نئی مارکیٹ کی تلاش کی خاطر ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا. افریقن کانٹیننٹ کے جو ہمارے امبیسڈرز ہیں ان کو دعوت دی، تبادلہ خیال کیا، اور اس میں سے چیزوں نے جنم لیا. اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ انورس کانفرنس جس میں ٹریڈ سیکٹر کے لوگ بھی گئے، منسٹر کامرس بھی گئے، سیکٹری کامرس بھی گئے. اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ میٹنگ ان کینیا، نائروبی. ان کے صدر بھی تشریف لائے اور ہم نے اس کو فروغ دیا. اسی طرح آپ کے علم میں ہے اور ہوگا کہ ابھی یہاں اگر کریکٹڈ ہیں منیر اکرم صاحب اور خلیل ہاشمی صاحب اور ہمارے ڈی جی یو این اور فارن سیکرٹری، ہم نے مل کر ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ کس طرح ان حالات میں جو کووڈ-19 کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں انسانی جانوں کا ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں کس طرح جو ہمیں معاشی جو ہمیں ایک بحران دکھائی دے رہا ہے اس میں ہم کس طرح ایک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہم نے فارن آفس نے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک گلوبل ڈیٹ ریلیف انیشیٹو لانچ کیا 12 تاریخ کو. اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے ریچ آؤٹ کیا، میں نے مختلف فارن منسٹر سے بات کی، خطوط لکھے، وزیر اعظم کے خطوط گئے ٹو دی ہیڈز آف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اور ان کا فالو اپ بھی آ رہا ہے. انشاءاللہ ان کا آپیڈ بھی آئے گا، اور وہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ہم نمایاں کریں گے، اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل جو خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہماری اس ایفرٹ کو جو ہم نے ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے کیا ہے اس کو کسی حد تک پذیرائی ملی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھے بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. سو ان کنکلوژن، forgive me, I've taken too long. In conclusion میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا ایک ڈیجیٹل ڈپلومسی گروپ میں نے یہاں تشکیل دیا ہے. میں نے درخواست کی تھی ہمارے جو ڈیجیٹل انوویٹرز ہیں، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے، میں نے ان کو درخواست کی تھی کہ وہ میری مدد کریں، مجھے ایجوکیٹ کریں. I need a lot of education. مجھے ایجوکیٹ کریں اور ہماری مدد کریں، فارن آفس کی مدد کریں کہ ہم اس آفس کو ہم ڈیجیٹلائز کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کی کارکردگی میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، ہم کنیکٹ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو میں یہ یہاں تشریف فرما ہے، یو کان سی دم بٹ لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس دیم ٹو یو. تانیہ ادروس، از دیٹ دا وے اوپن؟ سوری اف آئی گاٹ اٹ رانگ. اچھا. شبات علی شاہ صاحب یہاں ہیں، ڈاکٹر ارسلان خالد تشریف فرما ہیں، عمران غزالی تشریف فرما ہیں. عامر عطا وہ نہیں آ سکے بٹ آئی ایم ٹولڈ کہ وہ انہوں نے زوم پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ہیز ہی جوائنڈ اس؟ اوکے، ایکسلنٹ. تو عامر ہیز جوائنڈ اس، اور یہ پاکستان کا لارجسٹ ڈیجیٹل نیوز آؤٹ لیٹ جو ہے یہ اس کو چلاتے ہیں، اور اس کا نام ہے
پرو پاکستانی. تو یہ زبردست ہے, یہ ہماری ٹیم میں ہے. اور پھر سلینا رشید ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. تو یہ ہے, یہ 6 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو مسلسل انشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کرے گی تاکہ ہم اس چیز کو آگے لے کے جائیں. تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے جب ذہن تبدیل ہوتا ہے, اور جب ذہن تبدیل ہوتا ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں, آپ اپنی تھنکنگ کو ایوالو کرتے ہیں اور آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرتے ہیں. سو ہیئر آئی ایم ٹرائنگ ٹو پلانٹ دا سیڈ فار اے نیا پاکستان, a new way of governing Pakistan, a new way of responding to challenges. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جو منجھے ہوئے سفارتکار ہیں, آپ کے ڈائریکٹ کنیکشن سے, آپ کی آراء سے ہماری کارکردگی بہتر ہوگی. سو you're welcome to pick up your phones and connect with me through FM Direct. Here I am, yours truly. Thank you.